اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پہلے ترجمہ دیکھیے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے۔ هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، چنانچہ تم سبقت کرو نیکیوں میں۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تم سب کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، ومن حیث خرجت فول وجهک، اور جہاں سے آپ نکلیں تو پھیر لیں اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے آپ نکلیں تو پھیر لیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو پھیر لو اپنے چہرے اس کی جانب۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، چنانچہ نہ ڈرو تم ان سے اور بلکہ مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور تاکہ میں پوری کروں اپنی نعمت علیکم تم پر۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ، كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ، جس طرح ہم نے بھیجا تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پاک کرتا ہے تمہیں اور سکھلاتا ہے تمہیں کتاب والحکمہ، اور حکمت۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور سکھلاتا ہے تمہیں وہ باتیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فَاذْكُرُونِي، لہذا تم مجھے یاد رکھو۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی، اور تم شکر کرو میرے لیے۔ ولا تکفرون، اور مت نہ شکری کرو میری۔ آج کے اس درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 18 کا ترجمہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم نے پچھلے درس میں یعنی سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 17 میں قبلے کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان شروع کیا تھا، اور واقعات کا پس منظر بھی بتایا تھا۔ اس کے بعد
آج کا جو ہمارا درس ہے اس میں سب سے پہلی آیت سے رکوع نمبر 18 کی پہلی آیت سے ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہ خانہ کعبہ کی تبدیلی پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان پر حجت تمام کرنے کے بعد مسلمانوں کو جو ہدایات دی جا رہی ہیں، آج انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ اپنے زیر درس لائیں گے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، چنانچہ تم سبقت کرو نیکیوں میں۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے لے آئے گا اللہ تعالیٰ تم سب کو۔ یہاں اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا قیامت والے دن۔ یہاں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراضات کر رہے تھے ان پر حجت تمام کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ الگ بنا رکھے ہیں، اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو۔ لہذا اب ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں پڑھنے کی بجائے تمہیں اپنے کام میں لگ جانا چاہیے۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام وہ یہ ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو اور اس کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ پھر آخری انجام یہ ہوگا کہ تمام مذہبوں والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا اور اس وقت ان سب کی ترکی تمام ہو جائے گی، وہاں سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آیت نمبر 149، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اور جہاں سے آپ نکلیں تو پھیر لیں اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیات میں 3 مرتبہ دہرایا۔ اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید جتلانی مقصود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ 150 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے آپ نکلیں تو پھیر لیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم تو پھیر لو اپنے چہرے اس کی جانب۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بیت المقدس قبلہ تھا یہودی یہ حجت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے، اس لیے یہ لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اور مشرکین مکہ یہ بحث کرتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرما بردار کہتے ہیں، مگر انہوں نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر ان سے سنگین انحراف کیا۔ اب جب کہ قبلے کی تبدیلی میں جو مصلحت تھی وہ حاصل ہو گئی، اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے کر اس پر
عمل پیرا ہوں گے۔ اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو ان دونوں کی حجتیں ختم ہو جائیں گی۔ البتہ وہ کٹ حجت لوگ جنہوں نے اعتراضات کرتے رہنے کی قسم کھا رکھی ہے، ان کی زبانیں کوئی نہیں رو سکتا، لیکن مسلمانوں کو ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ آج کے اس درس کی آیت نمبر 151 میں فرماتے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جس طرح ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تم ہی میں سے، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور پاک کرتا ہے تمہیں اور سکھلاتا ہے تمہیں کتاب، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھلاتا ہے تمہیں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت 2 دعائیں کی تھی۔ ایک دعا یہ تھی کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، اور یہ دعا ہم نے اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 میں پڑھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور دوسری دعا یہ فرمائی کہ ان میں ایک رسول بھیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا اس طرح قبول فرمائی کہ امت محمدیہ کو معتدل امت قرار دے کر پیدا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر یہ انعام فرمایا کہ تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی تمہیں عطا کر دی، جس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا قبول کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا۔ دوسری دعا کیا ہے جو ہم نے 129 نمبر سورۃ البقرہ کی 129 نمبر آیت میں ہم نے پڑھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ یہ دعا، یہ دوسری دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، جو انہی خصوصیات اور فیض منصبی کی حامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مانگتے تھے، ان میں سے پہلا فریضہ تلاوت آیات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے جو مانگتے تھے ان میں سے پہلا فریضہ تلاوت آیات ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرنا بذات خود ایک مقصد اور نیکی ہے، خواہ وہ تلاوت بغیر سمجھے کی جائے، کیونکہ قرآن کے معنی کی تعلیم آگے ایک مستقل فریضے کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ دوسرا مقصد قرآن کریم کی تعلیم ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا ممکن نہیں، اور یہ کہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن کریم کی صحیح سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل عرب عربی زبان سے خوب واقف تھے،
انہیں ترجمہ سکھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی۔ تیسرے نمبر پر آپ کا فریضہ یہ بتایا گیا کہ آپ حکمت کی تعلیم دیں، والحکمت ویزکیہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمت، دانائی اور عقل مندی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ اس سے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حجت ہونا معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حکم کسی کو اپنی عقل کے لحاظ سے حکمت کے خلاف محسوس ہو تو اعتبار اس کی عقل کا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت کا ہے۔ چوتھا فریضہ کیا بتایا گیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تیسرا فریضہ حکمت کی تعلیم، چوتھا فریضہ یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو پاکیزہ بنائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ لوگوں کو پاکیزہ بنائیں۔ اس سے مراد آپ کی عملی تربیت ہے، جس کے ذریعے آپ نے صحابہ اکرام کے اخلاق اور باطنی صفات کو گندے جذبات سے پاک کر کے انہیں اعلیٰ درجے کی خصوصیات سے آراستہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کا صرف کتاب علم بھی انسان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک اس نے اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی تربیت نہ لی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی صحبت سے سرفراز فرما کر ان کی تربیت فرمائی، پھر صحابہ اکرام نے تابعین کی تربیت فرمائی، اور تابعین نے تبع تابعین کی اسی طرح تربیت کی، اور یہ سلسلہ صدیوں سے اسی طرح چلا آتا ہے۔ باطنی اخلاق کی اسی تربیت کا علم علم احسان یا تزکیہ کہلاتا ہے، اور تصوف بھی در حقیقت اسی علم کا نام تھا، اگرچہ بعض نااہلوں نے اس میں غلط خیالات کی ملاوٹ کر کے بعض مرتبہ اسے بھی خراب کر دیا، لیکن اس کی اصل یہی تزکیہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں فرمایا ہے۔ ہر دور میں تصوف کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس درس کا سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔